اس وقت جو ہے اس حوالے سے بہت ضروری تھا، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ اس ایونٹ میں اس چیز کا تذکرہ ہوا، اور ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی ان کو دعوت دی ہے کہ آپ لوگ آئیں، اسی قسم کی اویئرنیس کمپین آپ لوگ خیبر پختونخوا میں اور خاص کر گورنر ہاؤس میں ہم آپ کے ایک ایونٹ رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ان کو دعوت دی، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ خیبر پختونخوا بھی آئیں گے۔ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال آپ کے بھی سامنے ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سے تشویش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، 27ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، 26 ترمیم کی بھی آفٹر افیکٹس کی جو ہے لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جو بھی ہوا 26 ترمیم جو ہے وہ آپ سب کے سامنے پاس ہوئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کردار تھا، لیکن سب سے اہم کردار اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، جس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 26 ترمیم جس طریقے سے پاس کی وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ جو ڈرافٹ تھا، کل مولانا صاحب نے خود مانا کہ ڈرافٹ ہم نے کیا تھا، اور جب ایک پریس کانفرنس تھی مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کے دوستوں کی، گور صاحب کی، کہ یہ ہمارا مشترکہ ڈرافٹ ہے، ڈرافٹ بنا کر خود جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے کہ ہم نے ووٹ نہیں کرنا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی پی ٹی آئی میں یہ نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل فورس کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اگر آپ ان کو بولیں کہ ادھر جنت کا راستہ جنت میں جائے، تو کہیں نہیں، ہم نے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا 27ویں ترمیم کی بڑی باز گشت ہے، 27ویں ترمیم تو ہونی ہے، آج نہیں، کل نہیں، سال بعد نہیں، 5 سال بعد نہیں۔ 18ویں ترمیم ہم نے جب کی تھی، اس کے بعد 19ویں ترمیم ہوئی، آج ہم 26ویں ترمیم پہنچ گئے۔ تو جب پارلیمنٹ موجود ہوں گی تو 27ویں ترمیم کسی نہ کسی دن تو ہونی ہے، جب پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوں گی، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا ابھی جمعے کو سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اعلان کیا ہے جلسے کا پشاور میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ورک فرام ہوم کرتے ہیں اور جو بار بار ویڈیو پیغامات دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی تو ہمیشہ اسلام آباد کے لیے بہت بڑا جلوس لے کے آتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب والے کتنا بڑا جلوس کے پی لے کے آتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام کو، خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے لے کے آتے ہیں۔ میں کل پشاور میں ایک فیکٹری میں گیا جہاں پر 3 دن سے آگ لگی ہوئی ہے، وہاں ہماری جو فائر بریگیڈز ہیں وہ ساری میجورٹی استعمال ہوئی ہیں اسلام آباد کی چڑھائی کے لیے، اور آج بھی وہ ضبط ہے یہاں پر، اور اس آگ کو نہیں بجھایا جا سکا۔ 2 جو فائر بریگیڈز آئے، اس میں مجھے اس فیکٹری کے مالک نے بتایا کہ ایک میں ٹینک میں پانی نہیں تھا، دوسرے نے کہا کہ بس میں دوسرا راؤنڈ نہیں لگا سکتا کہ میرے پاس تیل کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ہماری صورتحال ہے جہاں پر جو ہے ہم نے جو ہے ہمارے ایمرجنسی صورتحال ہے، وہاں پر ایئر فورس نے اور پاک فوج نے آ کر کوئی ریسکیو آپریشن کیا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب زلزلہ بھی آئے، سیلاب بھی آئے، سرحدوں کی حفاظت بھی ہو، انٹرنل جو ہے پیس کے لیے بھی فوج کام کرے، فیکٹریوں میں بھی فوج اور ایئر فورس آگ بجھائے، تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ سول حکومت ہے کیا کام ہے؟ جو دعوے کرتی تھی کہ 3 دفعہ حکومت ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں، ایک فیکٹری میں جب آگ لگی ہے اس میں نہ وہاں پر کوئی پی ڈی اے کا کردار ہماری رہا ہے، انہوں نے صاف انکار کیا جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ٹیکس پیئر کے ساتھ کیا۔ پھر کہتا ہے کہ ہم نے ریونیو جنریشن جو ہمارے صنعت کار ہیں، جو ہمیں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم یہ سلوک کریں گے، خیبر پختونخوا کے ادارے یہ سلوک کریں گے، تو کون فیکٹری وہاں پر لگائے گا؟ کون جا کر وہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے جو کہ بتائے کہ انڈسٹریز کا قصور تھا، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کا قصور تھا، یا صوبائی حکومت کا قصور تھا۔ آج تک ہمارے انڈسٹریز کے منسٹر ہمارے سی ایم صاحب ہیں، آج تک وہاں پر انہیں وزٹ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ حق تو یہ تھا کہ وہ وہاں پر جاتے، ان کی جو ہے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے، بلکہ الٹا انہوں نے کہا کہ ان سب کو انڈسٹریز کو آپ چیک کریں کہ ان کو ایس او پی کیا ہے، واقعی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں۔ لہٰذا میں چاہیے کہ ہم اپنے صنعت کاروں کو اور ہم اپنے تاجروں کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا ریونیو جنریٹ کر سکیں خیبر پختونخوا میں۔ لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے ساتھ کرنی تھیں، کسی کو کوئی سوال ہے تو میں لے سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی فائر بریگیڈ اور ایمبولینس ہیں ان کو آپ واگزار کروائیں، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو بشرا بی بی وہاں پر موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ان کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل وفاقی حکومت سے بات کروں گا، لیکن وہ کس لیے یہاں پر آئے تھے؟ وفاق کو جو ہے وہ وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے؟
آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر صوبائی حکومتوں کے سبق دیں کہ آپ جا کر وفاق کے عمل کریں؟ آپ کے پی کی پولیس کو اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ لڑانا چاہتے تھے، آپ صوبائی اہلکاروں کو یہاں پر اسلام آباد کے اہلکاروں کے ساتھ لڑانا چاہتے تھے۔ آپ کی ضرورت کیا تھی کہ آپ فائر بریگیڈ لے کر یہاں پر آ رہے تھے، آپ ایمبولینسز لے کے رہے تھے، آپ سرکاری وسائل یہاں پر خرچ کر رہے تھے، آپ پہلے جو ہے آپ کا صوبہ جو ہے وہ فائنینشیلی کرائسس میں ہے، آپ نے جس طریقے سے صوبائی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا اپنے بار کے الیکشن میں، وہ بھی جو ہے الیکشن بھی ہار گئے۔ میں نئی جو سپریم کورٹ بار کی جو الیکشن ہوئے ہیں ان کی نئی کابینہ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے الیکشن جیتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بڑی کوشش کی وہاں پہ اپنے سرکاری وسائل ہماری یونیورسٹی میں پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، یا ہم اپنا خزانہ جو لٹا رہے ہیں بار کے الیکشن میں تاکہ ہم وہ سیٹیں جیت سکیں، وہ بھی ہار چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ چیزیں میں بالکل وفاق سے بات کروں گا، لیکن میں کیا بولوں گا کہ وہ کس لیے یہاں پر آئے تھے؟ کوئی اچھے کام کے لیے آئے تھے، کوئی آگ بجھانے کے لیے آئے تھے، کہ آپ کے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے؟ لہٰذا یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ آپ اپنے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے سرکاری پولیس اور وسائل کو استعمال کرتے ہیں وفاق کے خلاف۔ جہاں تک آپ نے کہا مہمان آپ لوگوں نے بھیجے ہوئے، بالکل ہے، میں تو پہلے بھی کہا ہے کہ کھل کر آئیں میدان میں اور سیاست کریں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کوئی بہت زیادہ ہی کالا ہے، دال ساری کالی ہے۔ جس طریقے سے 26 ترمیم کے فوراً بعد ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے بالکل فوراً بعد جو ہے پھر بانی چیئرمین کی بہنوں کی ضمانت ہوئی، اور آ کر وہ اس وقت جو ہے سی ایم ہاؤس میں برا جمان ہے۔ تو میں کہتا ہوں پشاور تو دو چیزوں کے لیے مشہور ہے، یا لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں یا کھانے پینے کے لیے آتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی باڑا مارکیٹ یا جو ہے وہ کارخانوں مارکیٹ کا وزٹ کیا ہو شاپنگ کے لیے یا کوئی کھانے کا۔ پالیٹکس کر دیں تو کھلے عام کریں، میدان میں میٹنگز کر رہے ہیں، کس کو نہیں پتہ؟ آپ جب کہتے ہیں کہ جی ہم تو میٹنگز بھی نہیں کر رہے، تو آپ کس لیے وہاں پر ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھی ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، بالکل کریں، آپ کا جمہوری حق ہے آپ میٹنگز کریں، پھر آپ تنقید بھی برداشت کریں گے۔ اور جو ہے اس طریقے سے پشاور آنے کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہار گئے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے باقی اثرات بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور اگر اس رہائی کا ہم تو منی ٹریل کہتے ہیں، اس کا ٹریل دیکھا جائے تو ساری دالی کالی ہوگی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کا جو پہلا نتیجہ یہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا تک ہی جلسے جلوس کرتے رہے۔ پرامن جلوس، پرامن جلسہ کرنا آپ کا جمہوری حق ہے۔ آپ پشاور میں کس کے لیے جلسہ کریں گے؟ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ اگر بانی چیئرمین نے عدالتوں سے نکلنا ہے تو ان کو عدالتوں نے، آپ کا خود چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہمیں بشرا بی بی کو اور ان کی عمران کی بہنوں کو عدالت نے ریلیف دی ہے، تو آپ کو عدالت ہی ریلیف دے گی۔ آج اگر آپ رو رہے ہیں، میں نے کل سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ جیل میں نہیں ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل وہی ٹریٹمنٹ ہو جو بانی چیئرمین نے امریکہ میں کھڑے ہو کے ایک جلسے عام سے خطاب کیا تھا، اور ان کو بار بار وہ ویڈیو دکھائیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیوں کے لیے فریج بھی جیلر کے کمرے میں ہو، ٹی وی بھی نہیں ہونی چاہیے، 7 اسٹار ہوٹل بھی نہیں ہو چاہیے، مرغن غذا بھی گھر سے نہیں آنے چاہیے، جیل میں پکنے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی جیل مینول ہے اس کے مطابق ہو۔ یہ دیسی مرغے، ان کا جم، کیا یہ باقی جیلرز کے لیے بھی ہے جم؟ کیا باقی جیلرز کے لیے بھی ایسے کھانے بنتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہی چیز اڈاپٹ کی جائے کہ جو بانی چیئرمین کی خواہش تھی، امریکہ کے جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ جیل کا یہ مینول ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی مینول بانی چیئرمین کے لیے ہونا چاہیے جو ان کی خواہشات تھیں، تو اس سے سب کچھ پورا ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا، روز ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ فوڈ پوائزنگ دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جب بشرا بی بی رہا اور اس ٹائم بھی کہا گیا کہ ان کی طبیعت اسی وجہ سے نہیں خراب ہے، تو اس وجہ سے کیا کہنا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی سیاسی لیڈران ہیں یا پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حیاتی کرے۔ ہم ان کی سیاسی موت چاہتے ہیں، ہم ان کی طبی موت نہیں چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، سب جو ہے ان کی جو ہے ٹیسٹ ٹھیک تھے، لہٰذا یہ ایک لیم ایکسکیوز ڈھونڈی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، اور جو